الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. جسمانی طور پر جن چیزوں کے ہم محتاج تھے اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری رکھا، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیرا ہو کر عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھلایا ہے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا کی زندگی میں جینا ہے تو کس طرح جینا ہے. اللہ رب العالمین کے جو تقاضے، جو مطالبات ایک مسلمان بندے پر یا مسلمان بندے سے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے. اس سے پہلے ہماری زندگی عادی زندگی تھی، نارمل زندگی تھی. ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے قیمتی ایام کو، جس کو اللہ رب العالمین نے خود گنتی کے دن، چند دن قرآن کی آیت میں بتلایا ہے، جو کہ 30 دن تھے. ہم نارملی اپنی زندگی گزار رہے تھے، فرائض سے دور تھے، یا جو احباب فرائض سے جڑے ہوئے تھے تو وہ اس سے مزید جڑ گئے. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا ہم کو موقع نہیں ملتا تھا. ہم اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر دنیاوی چیزوں میں الجھ کر مختلف ایکسکیوزز اور بہانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے تھے. دیر رات ہو جاتی تھی، مشغولیات ہو جاتی تھیں. قیام اللیل کا، اللہ رب العالمین کے جناب میں ہاتھ پھیلا کر مغفرت کا، معافی کا، ضرورت کا تقاضا اور مطالبہ کرنے کا ہم کو موقع نہیں ملتا تھا. 40 ڈگری، 41 ڈگری، 42 ڈگری کی گرمی میں نفلی روزوں کا تصور، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ 70 سال کے فاصلے کے برابر اللہ رب العالمین ایک صائم کے، ایک روزے دار کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے. عام روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلایا تھا. ذہنوں میں کبھی یہ تصور نہیں آتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ ماہ رمضان شروع ہوا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے رشتے اللہ رب العالمین سے مضبوط ہونے لگے. اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیطانوں کو مقید کر کے اللہ رب العالمین نے نیکی کی کام ہمارے لیے آسان کر دیے. ہماری خواہش بھی تھی، ہماری رغبت بھی تھی، اور رغبت بھی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے سے، ایک ایک نیکی اور بھلائی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر جائیں. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم اس دار فانی میں، اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر
کتنے وقت کے لیے زندہ ہیں، کب تک باقی ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ہماری ادنا سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر گزریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ رب العالمین کو اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ ہمارے سامنے وہ حدیث نہایت ہی قیمتی لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے میں نے بارہا اس کو جمعہ کے خطبے میں بیان کیا ہوا ہے کہ بہت قیمتی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے کہانی شروعات کی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ دو لوگ نیو مسلم ہوتے ہیں، نئے مسلمان بنتے ہیں، دونوں یہودی خاندان سے تھے، اور دونوں نئے مسلمان ہونے کے بعد ان کا ماجرا یہ ہے کہ اس میں سے ایک بہت تیز ہے بھلائی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، یہاں تک کہ اس کی تیزی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اپنی جان اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جو نیکی میں اتنا تیز نہیں تھا لیکن نیک تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس کے بعد اس شہید انسان کے بعد صحابی کے بعد ان کو 1 سال کی مدت ملتی ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، فرشتہ باہر آتا ہے، اور یہ دوسرا شخص جو بعد میں پہلا جو شہید ہوا ہے اور اس کے بعد جو نارملی حالت میں عام کیفیت میں جس کا انتقال ہوا ہے، دوسرا شخص اس کو جنت کے اندر پہلے لے کر جاتا ہے، پھر دوبارہ باہر نکل کر آتا ہے، پھر اس شہید کو پہلے لے کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری بار جنت کا فرشتہ باہر نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ جاؤ، بھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، یہ کیسی بات ہے، اللہ کے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بات ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کو اس میں کیا حیرت ہو رہی ہے، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے، اس میں اتنے تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو علیہ قد مکۃ ھذا، کیا اس کے بعد اس بندے کو 1 سال کی مدت ملی جو دوسرا شخص بعد میں زندہ تھا، اور 1 سال کی زندگی ملنے کے بعد اس کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اور اس کے بعد صلی کذا و کذا من السنۃ، اور اس کے بعد سال بھر اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ رب العالمین نے اتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ میرے اور آپ کے ساتھ ابھی گزر رہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے جسموں میں جان باقی رکھی ہوئی ہے، ابھی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے بھلائی کی طرف پلٹ کر آنے والے آؤ، پلٹ کر اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، گناہوں سے کم کر دو، باز آ جاؤ رب کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کو کر گزرو۔ لیکن ہماری دنیاوی مشغولیات نے ہم کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، جکڑ کر رکھا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو ان جکڑن سے، اس الجھنوں سے اور اس چین سے اپنے آپ کو آزاد کرنے سے قاصر ہیں۔ ابھی ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے سڑکوں کی جو رونق ہے، ہمارے وہ احباب جو دھڑلے سے علل اعلان سڑکوں پر کھاتے پیتے گھومتے ہیں، بے شرموں کی طرح ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے اس ماہ محرم، اس ماہ رمضان کا کتنا احترام ہے، کتنا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ اس رمضان مبارک کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوٹل والا ہے تو اس کو رمضان کے احترام کی وجہ سے اپنے ہوٹل کو بند رکھنا چاہیے۔ احترام ہے اس کا، یہ کسی سے یہ وقت مخفی ہو جائے کہ اس کو روزے کا پہلا دن معلوم نہ پڑے اور اس کو بعد میں معلوم پڑے، تو علماء نے احادیث کی روشنی میں بات رکھی ہے کہ اس کو تعظیماً پورا دن بھوکا رہنا ہے۔ ماہ رمضان کی یہ اہمیت اور یہ مقام ہے، اور ہمارا مسلم بھائی، ہماری مسلم بہنیں اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے سڑک پر جوس وغیرہ کا اہتمام کر ایسے لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، ایسے لوگ جو روزہ توڑ رہے ہیں یا ایسے لوگ جو اس کام میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے کہ اپنے حلال کمائی کے بارے میں غور کریں۔ کیا یہ کمائی ان کی حلال ہے؟ ان کو غور کرنا چاہیے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ تو آیا تھا، ہمارے جسم کے اندر جو اوپر دل ہے اس کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بارہا ہم نے اس آیت کو بارہا سنا ہے، قرآن کی اس آیت کو. لعلکم تتقون کا یہ پیمانہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 5 سے 6 جگہوں پر ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بنی اسرائیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، 2 جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان کی حرکتوں کو بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ وہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو حکم دیا سجدہ کرو، باز نہیں آ رہے تھے وہ لوگ سجدہ کرنے سے، مان نہیں رہے تھے اللہ رب العالمین کے حکم کو. اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے وہ گریز کر رہے تھے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کا منظر بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قصاص کا جہاں ذکر کیا ہے، قصاص کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کا پیمانہ ذکر کیا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے ساتھ بھی لعلکم تتقون کا حکم بیان کیا ہے اور مقصد بیان فرمایا ہے. کیا ہے لعلکم تتقون؟ اللہ رب العالمین ہم کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ضرورت کی چیزوں سے روکنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے، ہمیں بھلائیوں پر مدد کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ جو شخص برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے، تو ایسے شخص کا صرف وہ کھانا پینا چھوڑنا ہی ہے. اور کیا ہے؟ وہ رات کا قیام کرتا ہے، اس کی رت جگی ہے، رات جاگنا ہے، اور اس کو اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. جب تک ہماری زندگی میں جب تک بدلاؤ نہیں آئے گا، لعلکم تتقون کا پیمانہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آئے گا. یہ رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے تھے، ہمارے نفس کو پیور کرنے کے لیے، ہمارے سول کو صاف کرنے کے لیے کیے گئے تھے. جس طرح سے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، ہم دعائے ثنا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللہ رب العالمین ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کو تو صاف کر دے، برف سے، ٹھنڈے پانی سے صاف ستھرا کر دے. کوئی بھی شخص گندا کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن ہماری زندگی کے اندر ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام جان بوجھ کر یا انجانے طور پر اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور بار بار ریمائنڈر کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے احباب ہیں ہمارے جن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ان 30 دنوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ ہم رسمی طور پر حاضر ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کو سنتے ہیں. بات بری لگ سکتی ہے، لیکن سوچنے کی ضرور ہے. اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہیں بدلا تو زندگی کا وہ کون سا پڑاؤ ہوگا جس کے اندر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میری زندگی 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال 60 سال 70 سال، ہم نے وہ کون سا وقت متعین کیا ہوا ہے جہاں پر ہم اس بات پر سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ میری زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے گھر کا ماحول، یا اسی طرح سے مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ جب یہ آخری 10 دن آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے دنوں میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سنا ہوگا آپ نے بارہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں قدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، سوجن، پیر سوج جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نمازوں میں اتنا خشوع، اور نماز کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے برتن، ہانڈی جو ہے آگ کے اوپر رکھی اور اس کے اندر پانی پک رہا ہو، کھول رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد فوراً اٹھ کر جاتے ہیں. صحابہ کرام حیرت میں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یاد آیا گھر کے اندر کھجور کے برابر سونے کی گٹھلی رکھی ہوئی تھی، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ چیز رہ نہ جائے، مجھے اس کو تقسیم کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیگر ایام میں تھا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان 10 دنوں میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کسی اور دن کے اندر نہیں کی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. اور ہمارا وقت، ہماری خریداری، ہماری زندگی کا جو رنگ ہے وہ سوچنے کے قابل ہے. بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو کھاتے پیتے گھومتے ہیں، ان کو ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی گوشے گزار کر لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ چڑھ جائیے.
دشوار پہاڑ ہے، چڑھنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، دشوار ہے، مشکل ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چڑھنا شروع کرتے ہیں، دھیرے 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 اونچائی پر پہنچتے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز آتی ہے، عجیب طریقے رونے کی آواز۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کن کی آواز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا جہنمیوں کی آواز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں ہم لوگ، بکرے کو کیسے الٹا لٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو جبڑے ہیں یہ دونوں سائڈ سے کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے، کاٹے گئے ہیں ان کو، اور خون بہ رہا ہے وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر بیچ میں ہی توڑ دیتے تھے۔ بہت کمزور دل کے تھے یہ لوگ، بہت نازک تھے، بلا عذر شرعی کی یہ روزہ کھول دیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ایسے لوگ جو روزہ بنا کسی عذر کے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ چوٹ لگی انگلی میں ہے، 3 ٹائم کی دوا کھانا ہے، ہم کو روزہ رکھا نہیں جاتا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو سڑکوں پر فروٹ بیچ کر رمضان سے موٹی کمائی کما رہے ہیں، رمضان کے نام پر اپنی انکم، اپنی جیب تو بھر رہے ہیں، منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے، ورنہ بنی اسرائیل کا یوم السبت کا واقعہ پڑھ لیجیے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یوم السبت کے اندر کن کا ذکر کیا ہے؟ اس زمانے میں کیا اچھے لوگ نہیں تھے؟ کیا اللہ رب العالمین نے جو آزمائش، جو امتحان ان کا لیا تھا، اس میں اچھے لوگوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض نہیں ہوا تھا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اچھے سے سلجھے ہوئے انداز میں حکمت کے ساتھ ایک دین کا پیغام ان تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کوشش کرتے تھے کہ شب قدر کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تاکہ 10 راتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو ایک عظیم رات ہمارے لیے رکھی ہے 83 سال 4 مہینے کی، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کتنا دن زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جس جہنم کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہا ترمی، وہ اس شعلے کا حال یہ ہے کہ وہ جب جہنم شعلہ پھینکے گی تو وہ پیلس کے برابر، محل کے برابر جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ چمڑوں کو ادھیڑنے والی ہوگی، وہ غصے میں بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، کہ لگتا ہے کہ غصے کی وجہ سے ابھی پھٹ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے جہنم کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا ہے جہاں پر جسم کا ایک حصہ جلے گا، چمڑا جلے گا، اور وہ نجات اور خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے کہ وبدلناہم جلودا غیرہا، اللہ رب العالمین اس کو دوسرا چمڑا عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو اتنا خطرناک تیار کیا ہوا ہے جہاں گرمی کی سزا ہے، ٹھنڈی کی سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے منہ میں جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، چمڑیاں موٹی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی سزا کی وجہ سے لوگ روئیں گے، روتے روتے آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا آنکھوں سے، اور چہرے پر ایسے گڑھے ہو جائیں گے کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ اتنی خطرناک جہنم اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک گردن نکلے گی، اس کی آنکھ ہوگی، اس کا منہ ہوگا، وہ پکارے گی، وہ ایسے گناہ گاروں کو بلائے گی۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے اس خطرناک جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بچانے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا، معصوم عن الخطا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں میں سوجن آ جایا کرتی ہے، اتنا تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار بندہ بنیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دوسری آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟
اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کا تعلق رمضان کے نزول کے ساتھ خاص رشتہ ہے اس کا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے کانوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے دلوں کو عادی بنانے کی کوشش کریں اور اپنے رشتوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے، تراویح میں ہماری صفیں کم ہونے لگی ہیں، قرآن کی رفتار، تلاوت کی رفتار میں کمی آنے لگی ہے، صفحات کی ورق گردانی کم ہونے لگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے بعد مقصد بیان فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے اپنے رب سے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنے اعمال کی قبولیت کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کون لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے مخصوص بندے، اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو انجام دینے کے بعد سلف صالحین کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی کوشش اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو موقع عنایت کیا ہوا ہے، یہاں پر ایک ضروری بات ذکر کرنی ضروری ہے کہ اس خاص جمعہ کے تعلق سے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اکثر اسکول آف تھاٹس کو میں نے جس طرح دیکھا ہے، کچھ چیزیں سرچ کی ہے، وہاں پر دیکھا ہے اکثر مکتب فکر نے اس کے اوپر رد بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام الناس کے درمیان یہ الوداعی جمعہ کا جو بخار ہے، یہ معاملہ ہے بڑا ہی سنگین ہے۔ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا ہے الوداعی جمعہ کے تعلق سے، کیونکہ اس سلسلے میں عوام کے درمیان جو ایک غلط فہمی رائج ہے، غلط فہمی اس سلسلے میں نئے کپڑے خریدنا، نئے کپڑے کا اہتمام کرنا، اور یہ غلط فہمی پالنا کہ الوداعی جمعہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، تو یہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی بھی نیک اور خیر خواہ لوگوں سے اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح بات موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں دو قسم کی روایت پیش کی جاتی ہیں جو نہایت قسم کی ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ نے بھی ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد موضوعات کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے۔ موضوعات کیا ہیں؟ جو فیبریکیٹڈ ہیں، جو من گھڑت روایتیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، الزام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے آخری جمعہ کے وقت 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی سال بھر کی جو فرائض کے اندر کمی رہ گئی، اللہ رب العالمین اس کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ اس میں شفا حاصل ہوتی ہے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین ان کے 70 سال کی جو کمیاں ہیں فرائض کے اندر اللہ رب العالمین اس کو پوری کر دیتا ہے۔ اس طرح کی ساری روایات ضعیف ہیں اور موضوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ جمعہ کا دن جو اس کی فضیلت ہے، سال بھر اس کی فضیلت ہے، لہٰذا ہم کو سال بھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اذان سے پہلے آنا چاہیے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو دیگر ہم کو احکام دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو احکام دیے، اسے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں بہت تیز ہو جایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیلی ملاقات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کام میں بہت زیادہ خیر کا کام انجام دینے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا ہم کو بھی اس بات کو خیال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مساجد، یہ اسلامی قلعے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا قیمتی اماؤنٹ، اپنی گاڑی کمائی اس کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مساجد، یہ عبادت گاہیں، یہ مکاتب، یہ درس گاہیں، یہ آپ کی ایمان کی قندیل ہیں۔ آپ کو اس میں آپ کی گاڑی کمائی کا گھی ڈالنا ہوگا، تیل ڈالنا ہوگا، تب یہ سال بھر چلے گی اس کی گاڑی۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے سیزن کے ذریعے سے بارش اور اپنی برکھا اور رحمت کے ذریعے سے امت کو نوازتا ہے اور اس سے ہم سال بھر مستفید ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے گھر
اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے مراکز ہیں، سینٹر ہیں، یہ عبادت گاہیں یا مساجد. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ جاریہ والا کام کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں. ابھی چند ایام بچے ہوئے ہیں، چند گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولے رکھا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی خوشیوں کے چکر میں اللہ رب العالمین کے ان قیمتی ایام کو کھو بیٹھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام نہ دے سکیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیں، زیادہ سے زیادہ سنن پڑھیں، نوافل پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ و نستعین